بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 59۔ قدموں کی چاپ پر میں یہی سمجھا تھا کہ شاید جینیفورس کو میری خوشبو آ گئی ہے، لیکن شکر ہے کہ میری خوشبو جینیفورس کو نہیں بلکہ حسن فیروز کو آئی تھی، اور وہ سیدھا میرے پاس چلا آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن حسن فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا، بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں تم نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ حسن، کچھ لوگ تمہاری طرح کے ہی ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ کوئی جرم یا غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مد مقابل پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جرم کیوں کر رہا ہے۔ ان کا مقصد جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو خاموش اور لاجواب کر دیں، لیکن تم جس شخص کو خاموش اور لاجواب کرنا چاہتے ہو اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ بڑی لمبی تقریریں شروع کر دی ہیں یار، حالانکہ یہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حسن فیروز نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اس انداز میں متعارف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہی سچ ہے۔ بس اس وقت تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو یہاں چلا آیا۔ کہو کیسے حال ہیں تمہاری؟ حسن فیروز نے فوراً ہی اپنا موڈ بدل کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم اس وقت ایک انتہائی پراسرار کھیل کھیل رہے ہو۔ حسن نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، پراسرار کھیل؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم غیر معمولی طور پر کچھ پوشیدہ صلاحیتوں کے مالک ہو، خاص طور پر ایسا کام سر انجام دے لیتے ہو جو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یار، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری پھوکڑی کا کھوڑا عجیب کارنامے دکھا رہا ہے۔ خانم فرقانہ کے معاملے میں بھی تم یہ سمجھ لو کہ میں بالکل اتفاقیہ طور پر کامیاب ہوا تھا، اور اب یہاں اس لڑکی کے سلسلے میں۔ حسن دیکھو، دادا جان نے ہمیں جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان سے لاڈ کر لیا کرتے ہیں۔ بعض معاملات میں ان کی عزت بھی درمیان میں آ جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دادا جان اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، اور ویران صحراؤں میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے بعد اپنے بھروسے پر کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے کہو، حسن فیروز نے کہا۔ لڑکی کے بارے میں کچھ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ وہ کیسے اور کس طرح مجھ سے مانوس ہوئی، یقین کرو میں خود بھی نہیں جانتا، بس تقدیر مجھے ایسے موقع فراہم کر دیتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے لیے کیا خیال ہے؟ دیکھو، اس وقت میں سچ بول رہا ہوں، میرے سچ پر شک مت کرنا۔ نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ زندگی میں اگر میں کبھی شدید حیران ہوا ہوں تو وہ یہی لمحات ہیں۔ اس سے پہلے ہم سنیاسی بابا الہ آباد والے یا بنگالی بابا چٹاگانگ والے کی حد تک جادو ٹونوں سے واقف تھے۔ یہ بیچارے پیٹ پالنے کے لیے سڑکوں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ان کا کاروبار ہے۔ جادو کے بارے میں نے اس سے آگے کبھی نہیں سوچا، لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی بے حد پراسرار ہے۔ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ نام؟ میں نے چونک کر کہا، دیکھو یہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ تم اس وقت میری کسی بات پر شک نہیں کرو گے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نیوبا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، یہ نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی زبانی۔ میں حسن فیروز کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت سنجیدہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ نام اس نے خود تمہیں بتایا ہے؟ ہاں، اور وہ مجھے حسن کہتی ہے، لیکن مخصوص انداز میں، اور گل مراد کچھ مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اس کے گرد ایک عجیب سا چمکدار ہالہ نمودار ہو جاتا ہے۔ ہالہ؟ ہاں،
جو اس کے شانوں سے لے کر اس کے چہرے کے گرد ہوتا ہے، دن کی روشنی میں بھی ہالہ نمودار ہوتا ہے، اور اس وقت اس میں سیاہ رنگ کی شعاعیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ رات میں مدھم سی سفید روشنی میں چمکتا ہے۔ اس وقت لڑکی کے چہرے کے نقوش بالکل ماحول آشنا معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں تک کہ اس کی سمجھداری کا تعلق ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ ہماری ہر جنبش، ہمارے ہر لفظ کو وہ سمجھتی ہے، لیکن اسے اپنے اعصاب پر مکمل قابو حاصل ہے۔ اگر وہ تم میں سے کوئی، میری مراد محمود خوارزم وغیرہ سے ہے، یہ سمجھتا ہے کہ لڑکی کا دماغ درست نہیں، وہ ہماری باتوں سے نہ تو دلچسپی لیتی ہے اور نہ انہیں سمجھتی ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ تم لوگوں کی ناسمجھی ہے، اس کی نہیں۔ ایک ایک بات وہ سمجھتی ہے، اپنے حالات سے پوری طرح واقف ہے، اور ایک عجیب پراسرار شخصیت کی حامل ہے وہ۔ لیکن یہ بتاؤ، تم نے اسے اس طرح بولنے پر کیسے آمادہ کر لیا؟ میں نے آمادہ نہیں کیا تھا، میں تمہیں سچ سچ بتا رہا ہوں کہ وہ خود ہی میری جانب متوجہ ہو گئی، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے۔ اور کچھ بتاؤ۔ شاید لکیروں کی ماہر بھی ہے، کبھی کبھی زمین پر لکیریں کھینچ کر وہ کچھ ذائچے بناتی ہے اور پھر انہیں مٹا دیتی ہے۔ تمہاری اس سے کافی دوستی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت مانوس ہے۔ کیا وہ کوئی بات کرتی ہے؟ یقین کرو دوست، وہ بہت پراسرار شخصیت کی مالک ہے۔ جب اس کے چہرے کے گرد یہ روشن ہالہ ہوتا ہے تو وہ ہم سے ہماری زبان میں ہی بات کرتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، حسن کہہ رہا تھا، اور اس وقت وہ ہماری زبان کے لفظ ادا کرتی ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے گل مراد، یہ الفاظ اس نے ہم سے سیکھے ہیں، اور اپنی بہترین جادوئی ذہانت سے کام لے کر ہمارے بولنے کا مفہوم اس نے سمجھ لیا ہے۔ وہ شاید تمام الفاظ ٹیڑھی مڑی زبان میں اپنے منہ سے ادا کر سکتی ہے، لیکن خاموش رہتی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک انتہائی پراسرار کردار ہے وہ۔ ایک اور بات بتاؤ حسن۔ ہاں پوچھو۔ کیا اس کے اندر عورت پن کی جھلکیاں ملتی ہیں؟ جس انداز سے تم سمجھ رہے ہو اس انداز میں نہیں۔ یعنی کہ وہ تم سے رومانس نہیں کر رہی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور تم مجھے کیا پاگل سمجھتے ہو؟ نہیں حسن، تم سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو، اور میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو سچ سمجھنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے دوست، اگر یہ بات ہے تو سنو۔ جو زندگی میں نے گزاری ہے اس میں حسن و عشق کی گنجائش بالکل نہیں رہی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ جب اس کا دور تھا کہ میں کسی کو اس حیثیت سے پسند کرتا تھا تو میرے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور اب مجھے ان تمام فضولیات کی عادت نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سی دلچسپی کے لیے ہر ماحول میں ضم ہو جاتا ہوں، جیسے خانم فرخانہ۔ گویا اس لڑکی کے سلسلے میں بھی تم؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس لڑکی کے سلسلے میں مجھے صرف اس حد تک دلچسپی ہے کہ اس کے ذریعے دادا جان کا ایک کام ہو رہا ہے۔ حسن، میں یقین کر لوں؟ اس کے بعد مجھ سے یہ سوال مت کرنا، ورنہ پھر میری پھوکڑی میں کھوڑے میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، واقعی تمہارے انکشافات ناقابل یقین ہیں۔ ویسے حسن، اس سلسلے میں تمہیں میں ایک خاص طور سے ہدایت کرتا ہوں۔ ہاں بولو۔ اسے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کہیں بھی کسی اور کے کنٹرول میں نہ جانے دینا۔ ایسا ہو چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی اسے کسی کام کے لیے مجبور کر کے دیکھ لے۔ اس کے علاوہ حسن، ہم اس سے ان راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کیا تم اسے بلوانے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہو؟ ہاں، تم بے فکر رہو، اور وہ مجھ سے بالکل مانوس ہو چکی ہے، اور میں جو کچھ بھی چاہوں وہ کروا سکتا ہوں۔ یار حسن، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاص طور سے ان معاملات میں، یعنی محمود خوارزم کے پاس آنے کے بعد تم نے جس طرح کی تدبیریں بتائی ہیں اور جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر میں تمہیں لکھنوی انداز میں آداب کرنا شروع کر دوں تو ظاہر ہے اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، اور اب مجھے اجازت دو،
اور میرا خیال ہے تم بھی جا کر سو جاؤ گل مراد، کیونکہ ماحول بے حد پر اسرار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاندنی رات بڑی پر اسرار ہے اور اس کا حسن ناقابل یقین، لیکن تنہا ایسا کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے اب تم مجھے ایک بات بتاؤ گی؟ ہاں بولو۔ میڈم جینیفورس؟ ہاں یار، یہ ایک خطرناک لڑکی ہے۔ خطرناک؟ ہاں تو پھر؟ خوبصورت نہیں کہہ سکتے؟ خوبصورت ہے، اور تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی مقام ہے؟ اس نے کہا، اور میں ہنسنے لگا، اور پھر میں نے کہا، اور اگر میں تمہیں یہی الفاظ دہرا کر بتاؤں گا تو تم ان پر یقین نہیں کرو گے۔ کون سے الفاظ؟ ابھی جو تم نے ادا کیے، یعنی یہ کہ تم اس سلسلے میں… ہاں بالکل یہی سمجھو۔ اوکے اوکے، ویسے بھی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر فورس کافی مغرور آدمی معلوم ہوتا ہے، اور ایک بات تو مجھے ناپسند ہے، حسن نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیا تم یہیں بیٹھے رہو گے؟ ہاں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں جا رہا ہوں، میری غیر منقوہا میرا انتظار کر رہی ہوگی، حسن نے کہا، اور آہستہ سے چلتا ہوا اپنے خیمے کی جانب بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے یہ منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ پراسرار ہواؤں کی سرسراہٹیں بدروحوں کی مانند گردش کر رہی تھیں۔ ہر سمت سے ہوا کے قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ جگہ جگہ چیڑ کے ننگے درخت لنگوٹی باندھے سادھوؤں کی طرح کھڑے ماحول کو گھور رہے تھے۔ جگہ جگہ سفید دھبے ابھرے ہوئے تھے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سے لوگ سفید چادریں اوڑھے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس عجیب و غریب ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ اچانک مجھے کچھ متحرک دھبے نظر آئے جو نگاہ کی حد کے آخری سرے پر تھے۔ پھر بھیڑیوں کے غرانے کے شور سے فضا گونج اٹھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ انسانی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی تھی جو صاف اور واضح تھی۔ ایسے موقعوں پر سوچ سے زیادہ اعصاب کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ میرے اندر ایک وحشت سی ابھری، اور پھر میں برق رفتاری سے اپنے خیمے کی جانب بھاگا۔ یہاں سے میں نے 2 ہتھیار اٹھائے۔ یہ چوڑے پھلوں والے ہتھیار تھے جو ہم نے راستے میں خریدے تھے۔ میری بھاگ دوڑ پر غالباً بھیڑیوں کی آواز نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا تھا، لیکن میں اسی سمت دوڑ پڑا تھا جہاں سے یہ آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شور اور بڑھ گیا تھا۔ انسانی آوازوں کا شور بھی بھیڑیوں کی آوازوں میں شامل تھا۔ کافی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا میں اس طرف چل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے عقب میں کون ہے، لیکن میں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔ خونخوار بھیڑیے کسی پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے برق رفتاری سے یہ دیکھے بغیر کہ جس پر وہ حملہ کر رہے تھے وہ کون ہے، ان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت یہ ہتھیار پھینک کر مارنے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ بھیڑیوں کی تعداد 6-7 سے زیادہ تھی۔ میں نے البتہ بدن کی پوری قوت سے ان ہتھیاروں کو بھیڑیوں کے سینوں میں گھونپ دیا تھا، اور 2 بھیڑیے فوراً مجھ پر کود پڑے تھے، لیکن میں نے انہیں یہ بھی نہ کرنے دیا، اور مزید 2 بھیڑیے میرے ان ہتھیاروں کا شکار ہو گئے، اور ماحول ان کے خون سے رنگین ہو گیا۔ میرے چہرے اور بدن کے کھلے حصوں پر بھیڑیوں کے خون کے چھینٹے پڑے، اور میرے اندر ایک عجیب سی خوفناک کیفیت پیدا ہو گئی۔ بہرحال میں نے 5 بھیڑیے ہلاک کر دیے، اور اس کے بعد جو بھیڑیے بچے تھے وہ ادھر ادھر دوڑ گئے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ سامنے کے حصے سے چند افراد دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان میں کماری پربھاتیا سب سے آگے تھی۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار عورت تھی۔ وہ سب میرے قریب پہنچ گئے، لیکن مجھے حیرت تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے جو بھیڑیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ زمین پر بھی ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھی میرے پاس آ گئے۔ محمود خوارزم بھی تھا، اور پھر وہ سب میرے گرد پھیل گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے۔ حسن فیروز بھی تھا اور سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خان اور فرقان دہا وہ سب مجھ سے پوچھنے لگے، تو میں نے بڑے پرسکون انداز میں انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ اور یہ تم نے ہلاک کر دیے؟ کماری میرے ہاتھوں میں دبے ہوئے ہتھیاروں
اور ان سے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھ کر بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب اچانک حسن فیروز بولا، اوہو دیکھو، یہ گھڑی، یہ رسٹ واچ ہے، اور یہ رومال، یہ رنگین رومال تھا۔ یہ دونوں چیزیں اٹھا لی گئیں، لیکن کسی انسان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر فورس نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، میں مطمئن سے لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں مجھ پر یہ موڈ طاری ہو گیا تھا۔ ویسے تم بے حد بہادر جوان ہو، لیکن اس طرح سے کوئی عمل کرنا دیوانگی کے مترادف ہوتا ہے۔ براہ کرم آئندہ اس سے گریز کرنا۔ کماری پربھاتیا نے مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جن لوگوں پر بھیڑیے حملہ آور تھے وہ انسان ہی تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس طرح روپوش ہو گئے تھے جیسے زمین میں داخل ہو گئے ہوں یا آسمان پر پرواز کر گئے ہوں۔ فاصلے اتنے زیادہ بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی تھا تو نظر آ سکتا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ حیران کن بات تھی۔ بہت دیر تک ہم جائزہ لیتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے خیموں کی جانب واپس چل پڑے، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے میرے قرب و جوار میں پھیلے ہوئے لوگ مجھ سے خوف زدہ سے ہو گئے ہوں۔ وہ ہتھیار جن سے بھیڑیوں کا خون ٹپک رہا تھا میرے ہاتھ سے لے لیے گئے تھے، اور شاید کوئی انہیں صاف کرنے لگا تھا۔ پھر واپس آ کر میں اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ بستر پر لیٹ کر میں نے اپنے بارے میں سوچا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن باقی صورتحال دیکھنے اور سوچنے کے قابل تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ آخر وہ کون لوگ تھے؟ دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد فوراً خیمے نہیں اکھاڑے گئے، بلکہ ہم لوگ اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں وہاں پر بھیڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ رانی پربھاتیا نے کہا، یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ سوچ ہمیں اور زیادہ محتاط کر دیتی ہے کہ آخر وہ لوگ کون تھے، اور یہاں ہمارے علاوہ بھی انسانوں کا کوئی گروپ ہے جو سفر کر رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر فورس نے کہا۔ دوستوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر منٹ کی کتاب صرف ہمارے ہاتھ لگی تھی اور کوئی اور نہ اس سے واقف ہے اور نہ اسے پڑھ سکا ہے، تو پھر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وقت نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا، اور اب ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلائی اور ڈاکٹر فورس کی بات کی تائید کی۔ پھر میں نے کہا، ظاہر ہے بھیڑیے انسانوں پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے انسانی چیخیں سنی تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر گئے کہاں؟ فرقان دہا نے کہا، ہاں یہی سب سے زیادہ پراسرار بات ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے تم لوگ؟ کماری پربھاتیا نے کہا۔ نہیں، اصل میں ہندو عقیدے میں بھوت پریتوں اور ارواح کا ایک بڑا دخل ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے بھیڑیوں نے ارواح پر حملہ کیا تھا؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کی چال ہو، ایک فریب ہو۔ بھیڑیوں کی لاشیں اگر وہاں موجود نہیں ہیں اور غائب ہو گئی ہیں تو ہم اسے چال بھی مان سکتے ہیں اور فریب بھی۔ مگر اب اتنا فاصلہ طے کر کے انہیں دیکھنے کون جائے گا؟ کماری پربھاتیا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اس کے بعد سب کے سب خاموش ہو گئے۔ لیکن بہرحال خیمے اکھاڑ کر آگے بڑھتے وقت یہ تصور ہمارے ذہنوں میں جاگزیں ہو گیا تھا کہ کوئی پراسرار عمل ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، لیکن جس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ یہ سارے معاملات انتہائی دلچسپ اور دلکشی کے حامل تھے۔ کافی دور تک ہم لوگ گروپس کی شکل میں چلتے رہے، لیکن بھیڑیوں کے اس واقعے کے بعد ایک بار پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے، اور اس وقت تو یہ طے کیا تھا کہ ہماری حکمت عملی غلط ہے۔ ایک گروپ کی شکل میں ہم زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل وقت پیش آ جائے تو پورے طور پر سب مل کر اس کے لیے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ اس سلسلے میں پلاننگ کرنے والے بڑے بڑے مہم جو تھے وہی پلاننگ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم لڑکوں کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ
ہماری اپنی اہمیت ہماری اپنی نگاہوں میں تھی۔ میں اور حسن فیروز دو افراد ایسے تھے جن کی سوچ بہرحال دوسرے لوگوں کی سوچوں سے بالکل مختلف ہو سکتی تھی۔ غرض ہے کہ یہ سفر جاری رہا۔ اس رات بھیڑیوں کے واقعے کے بعد 2 دن تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو قابل غور اور قابل توجہ ہوتی۔ بس ہم اپنے طور پر محتاط تھے، نہ ہی یہاں کوئی نقصان ہوا تھا۔ وہ گھڑی اور رومال جو وہاں سے ملے تھے اب تک ایک پراسرار معمہ بنے ہوئے تھے اور ڈاکٹر فورس کے پاس تھے۔ ڈاکٹر ان پر غور کرتا رہتا تھا۔ گھڑی کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی ہے۔ رومال غالباً دیسی ہی تھا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ نشانات وغیرہ بھی تلاش نہیں کیے گئے تھے۔ مجھے بھی اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اگر کوئی ہوگا تو سامنے آئے گا۔ بہرطور یہ ساری چیزیں اپنے طور پر ایک ایڈونچر کی حیثیت رکھتی تھیں، اور میں بھی ان میں دوسروں ہی کی طرح دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے اپنے طور پر کوئی خاص عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حسن مست تھا۔ مجھے اگر سب سے زیادہ فکر تھی تو اسی مسخرے کی تھی کہ کہیں یہ اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ ویسے تعجب کی بات ہے کہ محمود خوارزم نے بھی حسن کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی، اور ایک طرح سے اس لڑکی کو نظر انداز ہی رکھا تھا جس کا نام اب سوائے میرے کسی اور کو معلوم نہیں تھا، یعنی میرے اور حسن کے، بشرطے کہ حسن نے اس بارے میں سچ کہا ہو۔ اس دن بھی میں نے دیکھا کہ حسن لڑکی کے ساتھ ایک چٹان پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی بہت کم اپنے خیمے سے باہر نکلتی تھی، لیکن اس وقت وہ حسن کے پاس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں چھپ کر چٹانوں کی آڑ لے کر اس طرف بڑھنے لگا کہ جدھر حسن اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت وہ دونوں بے حد پراسرار لگ رہے تھے۔ باقی لوگوں کو میری اس کوشش کا اندازہ نہ ہو سکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا چٹان کے بالکل عقب میں پہنچ گیا، اور ان دونوں کو ذرا برابر احساس نہ ہوا۔ وہ لڑکی ایک پتھر کا ٹکڑا لیے زمین پر بیٹھی نشانات بنا رہی تھی۔ حسن نے اسے مخاطب کیا۔ لڑکی کی آواز میں نے پہلی بار سنی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹا، ہم جن راستوں پر سفر کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا تم اپنی آبادیوں کی جانب بڑھ رہی ہو؟ یو یا، اس نے جواب دیا۔ بڑی مہین آواز تھی، بڑا خوبصورت انداز۔ وہ سحر زدہ ہو گیا تھا۔ لڑکی کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے، ٹا یو، اور حسن نے آہستہ سے کہا، تم خوش ہو؟ اس بار لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن پھر بولا، کوئی ضرورت پریشانی؟ لڑکی اب بھی خاموش رہی۔ حسن پھر بولا، خدا کرے تمہاری کھوپڑی میں بھی پھوڑا ہو جائے اور تم میری زبان سمجھ سکو۔ میں لڑکی کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی، اور یہ اندازہ لمحوں میں ہو جاتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے آثار ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں کون سی دنیا کی مخلوق ہے یہ لڑکی، لیکن جس انوکھی مخلوق کے چکر میں پڑ رہی ہے وہ اسے نچا کر رکھ دے گی۔ حسن کے بارے میں مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کی کسی لڑکی کے لیے کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن خیر یہ مسئلہ ہی بالکل مختلف تھا۔ میں وہاں سے پلٹا۔ اس وقت اچھی خاصی رات ہو گئی تھی۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل ہو چکی تھی۔ لوگ تھوڑی بہت دیر اپنی نئی قیامگاہ میں چہل قدمی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے خیموں میں چلے جایا کرتے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف پہنچا۔ حسن کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی اور اس لڑکی کی باتیں سن چکا ہوں۔ ویسے حسن نے اسے نیوبا کی حیثیت سے ہی مخاطب کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حسن یہ بات سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے آواز دینے پر لڑکی نے ٹا لفظ ادا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کیا بات ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن حسن نے اسے بولنے پر تو آمادہ کر لیا تھا۔ واقعی حسن کا یہ کارنامہ قابل تعریف تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے جینی فورس نظر آئی۔ وہ میری ہی جانب بڑھ رہی تھی۔